السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان۔ آج 12 اگست ہے، دن ہے سوموار کا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج سب سے پہلے جو سب سے بڑی کارروائی ہے اس سے شروع کرتے ہیں، اور اسرائیل انتظار کر رہا تھا ایران کی جانب سے حملے کا، لیکن حملہ ایران کی جانب سے نہیں کیا گیا، یا یوں کہیے کہ حملہ تو ایران کی جانب سے کیا گیا لیکن اس کی سمت کوئی اور تھی۔ جی ہاں، آپ بالکل درست سمجھے، میں بات کر رہا ہوں حزب اللہ کی۔ حزب اللہ نے ایک بڑا تاریخی حملہ کیا ہے، اور یہ تاریخی حملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس حملے کے اب یوں سمجھیے کہ دو پہلو ہیں۔ ایک حملہ فضائی حملہ ہے، اور اس دفعہ جو حزب اللہ نے دوسرا حملہ کیا ہے اس نے زمینی طور پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس نے اپنے فوجی اسرائیل کے بارڈر کے اندر اس نے اپنے فوجی وہاں پر اتار دیے ہیں، اور وہاں پر دست بدست لڑائی اور بڑی خون ریز لڑائی جاری ہے۔ یہ ساری تفصیل ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریجنل ڈیولپمنٹس دوسری بھی ہیں جو کہ جاننی بڑی ضروری ہیں، جس میں سے خاص کر اس وقت روس کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ روس کے اوپر یہ بہت بڑا حملہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ حملہ یعنی روس کے اوپر یہ بہت بڑا حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد، جب اس جنگ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، یعنی روس اور یوکرائن کی جنگ کو، تو یہ موقع اس وقت چنا گیا ہے کہ روس کے اوپر اس وقت ہی کیوں حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آپ یوں سمجھ لیں کہ پلاننگ ہے، اور وہ پلاننگ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ روس کا جواب کیا تھا، اور یہ سارا حملہ یعنی جو نیٹو افواج نے جو حملہ روس کے اوپر کیا ہے، اس حملے کا تعلق مڈل ایسٹ میں جنگ سے کیا اور کیسے بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران کو ایک اور بہت بڑے ملک نے، ایک اور بہت بڑی سپر پاور نے مکمل طور پر یقین دہانی کروا دی ہے، اور کہا ہے کہ ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ یہ ملک کون ہے اور اس نے کس حد تک جانے کی یقین دہانی کرائی ہے، یہ سارا کچھ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ حزب اللہ نے دو طرح سے حملے کیے، اور یہ دونوں حملے انتہائی خطرناک ہیں۔ دوستو، پہلا حملہ جو ہے اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، میں ناردرن اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ ناردرن اسرائیل میں ایک علاقہ ہے ماروب میں جاتون بیس ہے۔ ایک جاتون بیس میں اسرائیل کا نیا بالکل تازہ ترین قائم کردہ ہیڈ کوارٹر 146 ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر موجود تھا، جس کو ریسنٹلی بلڈ کیا گیا ہے۔ وہاں پر حزب اللہ نے حملہ کیا ہے، اور حملہ بھی ایسا ویسا نہیں کیا۔ یہ حملہ کٹایوشا راکٹس استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ کٹایوشا راکٹس بتایا جاتا ہے کہ یہ رشین راکٹس ہیں، اور ان راکٹوں کے اس حملے میں اسرائیل کا اپنا میڈیا خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایک بھی راکٹ مس نہیں ہوا، یعنی وہاں پر آئرن ڈوم مکمل طور پر فیل ہو گئی، اور مکمل طور پر تمام راکٹوں نے جو نشانے لیے تھے وہ تمام کے تمام نشانے ان تمام راکٹوں نے اچیو کیے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کٹایوشا راکٹ جو کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو آئرن ڈوم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی اور اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، ہٹ کیا ہے ٹارگٹ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر ان تمام کٹایوشا راکٹس نے تباہی مچائی ہوگی۔ ہیبریو میڈیا چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ نے آج تک ایسا حملہ نہیں کیا جتنا بڑا حملہ آج کیا ہے، اور ان تمام حملوں میں ایک بھی راکٹ نے اپنا ٹارگٹ مس نہیں کیا۔ یہ ہیبریو میڈیا بھی خود رپورٹ کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی نیوز چینل ہیوم وہ لکھتا ہے کہ حزب اللہ کا راکٹ حملہ اس نے 8 قصبوں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ویسٹ آف گلیلی ناردرن مقبوضہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یعنی مقبوضہ فلسطین ہے، یہ اسرائیل کا اپنا علاقہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا اپنا علاقہ تو خیر ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جتنا جہاں پر اسرائیل اس وقت موجود ہے، یہ سارے کا سارا مقبوضہ علاقہ ہے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ تو اسرائیلی ہیوم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حزب اللہ کا راکٹ حملہ اس نے 8 قصبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 8 قصبوں کا مطلب ہے بہت بڑے پیمانے پر تباہی۔ اس کے علاوہ جو ولہ ویب سائٹ ہے، ولہ ایک ویب سائٹ ہے اسرائیل کی، اس کے مطابق وہ لکھتی ہے کہ ناردرن کمانڈ میں اسرائیلی آفیسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے گراؤنڈ پر حملے کا خطرہ آج کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اتنا خطرہ آج تک محسوس نہیں کیا گیا، کیونکہ اس وقت حزب اللہ اپنی ایلیٹ فورس رضوان یونٹ کو
سامنے اتار چکا ہے، بارڈر کے علاقے میں اتار چکا ہے، اور یہ ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ایک ہر دم یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت حزب اللہ اپنا گراؤنڈ انویژن کر سکتا ہے، یعنی گراؤنڈ سے حزب اللہ کے جو فورسز ہیں وہ اسرائیل کے علاقے کے اندر گھس سکتی ہیں۔ اور یہاں پر کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ میٹیولا سیٹلمنٹ پر دست بدست لڑائی ہو رہی ہے اور خون ریز لڑائی جاری ہے حزب اللہ کے مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ویسٹرن گلیلی کا جو علاقہ ہے وہاں پر حزب اللہ نے سیٹلرز کے گھروں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہاں بھی آئرن ڈوم مکمل طور پر فیل نظر آیا۔ آئرن ڈوم ایک بھی راکٹ حملے کو نہیں روک سکا۔ دوستو اس وقت حزب اللہ کے اتنے زیادہ جنونی اور اتنے زیادہ خونی ہونے کے پیچھے دو ریزنز ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو ایران کی طرف سے مکمل طور پر ایک گرین لائٹ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کھل کر کھیلو، کھل کر حملے کرو۔ اور دوسری ریزن دوستو یہ ہے کہ اس سے پہلے اسرائیل نے ایک حملہ کیا ہے، لبنان کا علاقہ ہے اور وہی جسے کہتے ہیں معروب کا علاقہ ایک سائڈ پہ ناردرن اسرائیل ہے، ایک سائڈ پہ ساؤدرن لبنان ہے۔ ساؤدرن لبنان کا علاقہ معروب، یہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور یہاں پر 12 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ 12 افراد تمام کے تمام سویلین ہیں، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو حزب اللہ نے اس واقعے پر سیخ پا ہوتے ہوئے، اس واقعے پر چراغ پا ہوتے ہوئے غصے میں آ کر یہ سارے کے سارے حملے جو کہ میں بتا رہا ہوں ان حملوں کو شروع کیا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ نے بیروت سے اپنا تمام ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بیروت کے علاقے میں جہاں پر حزب اللہ کی ہیڈ کوارٹر تھا وہ ایک سویلین علاقہ تھا، اور حزب اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی آڑ میں، یعنی اس ہیڈ کوارٹر کی آڑ میں وہاں پر کوئی خون ریزی ہو، وہاں پر اسرائیل حملہ کرے، کیونکہ اسرائیل کے حملے کا خطرہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور دوستو وہیں پر آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے دوسری خبر جس کے متعلق میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ یہ تھی کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ کل پوری دنیا سے ایک خطاب کریں گے۔ پوری دنیا سے خطاب کرنے کی صدر پوٹن کو اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ روس کا ایک علاقہ ہے جس کا بارڈر یوکرائن کے ساتھ لگتا ہے، یہ کرسک کا علاقہ ہے، اور کرسک کے علاقے میں یوکرائن نے مکمل طور پر دھاوا بولا۔ یوکرائن تو نہیں کہنا چاہیے، یوکرائن میں اتنا دم خم نہیں ہے، یہ تمام کی تمام نیٹو فورسز تھیں، اور نیٹو فورسز نے وہاں پر یہ جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ وہاں پر کیمیکل ہتھیار جو ہیں وہ بھی استعمال کیے ہیں، کیونکہ رشین افواج بتاتی ہیں کہ جب ان کے فوجی وہاں پر اترے ہیں تو ان کو کلورین گیس جو ہے اس کو فیل کیا کہ وہاں پر کلورین گیس فضا میں موجود ہے، تو ایک کیمیکل حملہ کیا گیا ہے۔ اب اس حملے کے نتیجے میں اس کے بعد روس نے نہ صرف یہ کہ ان کو پروپیل کیا، ان تمام فورسز کو واپس دھکیل دیا یوکرائن میں، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا حملہ کیو پر کیا اور بتا دیا کہ روس جو ہے وہ کیپیبل ہے، وہ حملہ کرنے کا اہل ہے، اور وہ حملہ کر کے بتائے گا۔ اب اس تمام کی چیزیں مڈل ایسٹ سے کیسے ملتی ہیں یہ آپ کو بتانا مقصد ہے۔ دوستو صدر پوٹن جو ہے یہ کل پوری دنیا سے خطاب کریں گے اور ایک مکمل فل سکیل وار کا اعلان ہو سکتا ہے اس میں، کہ اس میں بتایا گیا تمام حقائق بتا کر دنیا کو، اور دنیا کو اعتماد میں لے کر جب یہ حملہ کریں گے بتائیں گے کہ نیٹو فورسز کیا کر رہی ہیں، روس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا جا رہا ہے، تو روس یہ حملہ کیوں کر رہا ہے۔ اب اس سارے کے اندر ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے۔ نیٹو فورسز نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ ڈیفینیٹلی جو نیٹو فورسز ہیں جب یہ حملہ کرتی ہیں تو امریکن ایما پر کرتی ہیں، امریکہ کے کہنے پر کرتی ہیں۔ امریکہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت ایران کو اور فلسطین کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ملک ہے وہ ہے روس۔ روس نے مکمل طور پر کہا ہے کہ میں مکمل طور پر سپورٹ کروں گا ایران کو، اور ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم مکمل طور پر ایران کا ساتھ دیں گے۔ اب روس کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی اپنی وار میں، اس کی وار جو یوکرائن کے ساتھ چل رہی ہے اس میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ روس وہاں پر الجھا رہے۔ روس مڈل ایسٹ میں ایران کی مدد کرنے کے لیے ہرگز نہ آئے۔ چیزوں کو عالمی تناظر میں دیکھنا بڑا ضروری ہے، کینوس کو تھوڑا سا وسیع کر کے دیکھیں گے تو آپ کو تمام مسائل کا حل، تمام مسائل آپ کو بالکل درست شکل میں نظر آئیں گے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں۔ تو روس کے اوپر حملہ کرنے کا، روس کو الجھانے کا اس وقت یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور ایران کے مدد میں آ چکی ہے، تو یہ سپر پاور کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ چائنا ہے۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی
سورینٹی، ایران کی خودداری اور ایران کی ہر طرح سے حفاظت میں ہم ایران کا مکمل ساتھ دیں گے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور حزب اللہ کی تازہ ترین کارروائیوں کے متعلق۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے۔ خدا حافظ۔